اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم دیکھ لو وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا یہاں سے یہ آیت لگ رہا ہے کٹی ہوئی ہے 157 ایک منٹ جی اچھا یہ پوری ہے ٹھیک ہے وما قتلوہ یقینا اچھا یہ ہم نے پڑھنی ہے 160 تک بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ
أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. آیت نمبر جو ہے 153. یسألونک کا سوال کرتے ہیں. سألہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یا کی وجہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور کاف یہاں پر جو ہے نا حاضر کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ سے اہل الکتابی اہل کتاب ان کے تنزلہ آپ اتار لائیں. تو یہاں پر تو کی وجہ سے فعل مضارع ظاہر ہو رہا ہے. علیہم ان پر، جار مجرور. ٹھیک ہے، مرکب جاری ہے. کتاباً ایک کتاب، من السماء آسمان سے، مرکب جاری ہے، جار مجرور. فقد پس تحقیق سألو انہوں نے سوال کیا تھا، فعل ماضی، موسیٰ موسیٰ سے، اکبرا زیادہ بڑا، من ذالک اس سے. یہاں پہ من ذالک بھی وہ ہے جار مجرور ہے. ذالک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر زبر لگی ہوئی ہے، زیر نہیں لگی. کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی اسما ہے. مبنی اسما کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنی حرکات جو ہیں، اعراب جو ہیں، وہ تبدیل نہیں کرتے. اچھا، فقالوا پس ارینا، فقالوا پس انہوں نے کہا تھا، ارینا دکھا ہمیں، اللہ اللہ، جہرتاً سامنے. فأخذتہم تو پکڑ لیا انہیں، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، بظلمہم بوجہ ان کے ظلم کے. ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو، من بعد بعد اس کے، ما جو جاءتہم آ گئیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں. اب یہ جاءتہم جو ہے یہ اصل میں ہم ہی ہے، جاءتہم ہی ہے. جب آگے الف لام لگتا ہے، اس کا عربی کا یہی اصول ہے، جب الف لام آئے گا جب بھی اور پیچھے یہ ہم ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے نا پیش ہی آئے گی، ہم البینات ہی ہوگا. اور واضح نشانیاں. فعفونا پس درگزر کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے فعل ماضی. ٹھیک ہے، فعل ماضی کا آخری جو صیغہ ہوتا ہے، 14 اس کے ہوتے ہیں نا، یہ آخری ہے کہ پس درگزر کیا ہم نے، ان ذالک اس سے، یہ بھی مرکب جاری ہے. وآتینا اور دیا ہم نے، یہ بھی فعل ماضی ہے، موسیٰ موسیٰ کو، سلطاناً غلبہ، مبیناً واضح. جی، اس آیت میں جو اس کا جو ہے نا، اس آیت میں اصل جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. اب یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ سارا جو اس کا جو پیچھے پس منظر ہے وہ ہم شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ سے انہوں نے گائے کا مطالبہ، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو پورا یاد کراتی ہوں کہ ہوا کیا تھا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا کہ میں نے آپ کو واضح نشانیاں دینی ہیں، اور پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. وہ کیا نام تھا اس کا؟ سامری تھا شاید. اس نے
سونے جو ان کا سونے زیورات تھے اس کا ان کا ایک بچھڑے کا معبود تیار کیا، بت تیار کیا، اور اس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی تھی۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ جب فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی تھی اور یہ صحرا میں آ کے کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں پر اللہ نے ان پر بادل کا سایہ کیا تھا۔ یہ ساری بات آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور پھر جب انہوں نے جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو جب حضرت موسیٰ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حکم یہ جاری کیا تھا کہ اب بچڑے کو معبود بنایا ہے تو اس کو اب ایک گائے ذبح کرو، وہ جو قتل کا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد، اور اس میں گائے ذبح کرو تاکہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں، یہ کہ گائے معبود نہیں ہو سکتی، اور دوسرا جو قتل ہوا ہے وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو سکتا ہے، اگر گائے معبود ہوتی تو وہ زندہ نہ ہوتی۔ تو یہ کھلی کھلی نشانیاں بیان کی تھی۔ یہاں پر جو ہے نا تفہیم القرآن، اس کی حاشیہ نمبر 181، کس کے پاس قرآن کھلا ہوا ہے اس ٹائم اور کون پڑھ سکتا ہے؟ جی عائشہ، تحریم، رابعہ، کون پڑھ سکتا ہے جس کے پاس یہ کھلا؟ نہیں بھی کھلا تو سامنے پیج آیا ہوا ہے، یہاں سے پڑھ لیں۔ جی میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب اہل الکتاب ان تنزل علیہم نہیں کتابا عائشہ، آپ نے من یہ پڑھنی السماء۔ ہے۔ اچھا، آپ کے سامنے کیا کھلا ہوا ہے؟ میرے سامنے تفسیر کھلی ہوئی ہے۔ تفسیر پڑھے نا، یہی تو پڑھنی ہے۔ اچھا تفسیر پڑھوں نیچے سے؟ جی حاشیہ نمبر، آپ سے یہ اہل کتاب حاشیہ نمبر 181 سے پڑھنا ہے۔ یہ نا آیت اور اس کا ترجمہ آ رہا ہے، تفسیر نہیں آ رہی اسکرین پہ۔ اچھا آپ کے پاس اسکرین پہ نہیں آ، ایک منٹ میں اس کو نا دوبارہ پھر شیئر کرتی ہوں، ایک منٹ۔ اچھا اب مجھے بتائیں، اب آپ شیئر ہو رہا ہے؟ ہاں جی اب شیئر ہو گئی 181۔ جی پڑھیں۔ مدینہ کے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی رسالت اس وقت تک تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک لکھی لکھائی کتاب آسمان سے نازل نہ ہو، یا ہم میں سے ایک ایک شخص کے نام اوپر سے اس مضمون کی تحریر نہ آ جائے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ حاشیہ نمبر 182۔ یہاں کسی واقعے کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہرست پیش کرنی مقصود ہے، اس لیے ان کی قومی تاریخ کے چند نمایاں واقعات کی طرف سرسری اشارات کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں بھی گزر چکا ہے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 183۔ کھلی کھلی نشانیوں سے مراد ہے وہ نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کے بعد سے لے کر فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک پے در پے ان لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ سلطنت مصر کی عظیم الشان طاقت کے پنجوں سے جس نے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا وہ کوئی گائے کا بچہ نہ تھا بلکہ اللہ رب العالمین تھا، مگر یہ اس قوم کو باطل پرستی کا کمال تھا کہ خدا کی قدرت اور اس کے فضل کی روشن ترین نشانیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کر چکنے کے بعد بھی جب جھکی تو اپنے محسن خدا کے آگے نہیں بلکہ ایک بچڑے کی مصنوعی مورت ہی کے آگے جھکی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اس آیت کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے، اور یہاں پر دوبارہ وہ نشانی یاد کرائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں اس میں جو سبق آموز بات ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی یہودیوں نے، نمبر 2 شرک میں مبتلا ہوئے، نمبر 3 نبی اور کتاب کو جھٹلایا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 نافرمانیاں اس کے اندر آتی ہیں۔ پھر جو یہ سارا کچھ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ شیطان کے وسوسے سے ہٹ درمی اور بغض پیدا ہو گیا،
تو آج بھی یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ بعض اوقات شیطان ہمارے کان میں پھونکتا ہے اور ہم بعض اوقات کچھ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر ہٹ درم ہو جاتے ہیں. بالکل یہ نہیں کہ بہت زیادہ، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ ہو جاتے ہیں، اور دل میں کچھ ایک چیز کے بارے میں کچھ غلط نیگیٹو خیال پیدا ہوتا ہے، وہ بغض کہلاتا ہے. پھر اس میں جو چوتھی بات وہ بتائی گئی ہے کہ دل غلاف ہیں ان کے، ٹھیک ہے. اور پھر جو بجلی کی کڑک بتائی گئی کہ یہ بھی ان پر آئی تو ان کی نافرمانی کے سبب. اور چھٹی بات یہ کہ نعمتوں کو چھین لیا گیا ان سے، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ اس آیت میں جو ہمارا ریفلیکشنز ہیں وہ یہ بنتی ہیں. پھر اگلی جو آیت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا کہ ورفعنا، یہ ورفعنا جو ہے وا جو ہے حرف عطف ہے، رفع جو ہے رفع اٹھایا، نون الف نا جو ہے یہ فعل ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو 14واں صیغہ ہے اس کو. فوق ہومو، اب یہ ہومو جو ہے یہ ہم تھا، فوق ہم تھا، الف لام آگے آ رہا ہے الطور کا، اس وجہ سے یہ فوق ہم الطور ہو گیا، ٹھیک ہے جی. فوقا کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی اوپر، ٹھیک ہے، یا ان پر. فوقہم ان پر یا ان کے اوپر. الطور طور کو بھی میثاقہم کس لیے کیا گیا تھا؟ واو سے قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. میثاق میں جو آ رہا ہے، میثاق ایسا پختہ عہد ہوتا ہے جو ٹوٹنے والا نہ ہو. ایک ہوتا ہے عہد، ٹھیک ہے، اور میثاق ہوتا ہے پکا عہد. یہ اس میں فرق ہوتا ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے. اور پھر ہے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے، بی جو لگا ہے نا، بے زیر بی، تو یہ کے لیے لگ گیا، معنی میں آ گیا. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، پھر فعل ماضی، لہم انہیں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، یہ فعل امر ہے، البابا دروازے میں، سجدن سجدن جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے. فعل ماضی معروف ایکٹیو ہوتا ہے اور فعل ماضی مجہول جو ہے وہ پیسیو ہوتا ہے، کیونکہ سین کے اوپر پیش ہے، دمہ ہے، ٹھیک ہے. سجدن اچھا اس کو بھی لکھیے گا نہیں، یہ میں کنفرم کروں گی اس وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر تنوین بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہاں تنوین جو آئی ہے اس کی وجہ سے مجھے کنفیوژن ہے کہ یہ واقعی میں فعل ماضی مجہول میں آتا ہے یا نہیں. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یہ بھی فعل ماضی معروف ہے، لہم انہیں، لا تعدوا نہ تم زیادتی کرو، فی السبت ہی سبت میں، وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظاً پکا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا بات آپ کو بتائی گئی ہے؟ یہاں پر بتایا گیا ہے جو آیت کی تفسیر، یہ جو ترجمہ ہے کہ اور ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول قرار لیے. سبت جو ہے وہ ہفتے کو کہتے ہیں، السبت، ٹھیک ہے، ہفتے والے دن کو. تو اس میں یہ آپ کو پتہ ہے سبت کا قانون جو انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن آگے پیچھے آپ کو اجازت ہے. لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا، اور پھر یہ جو پختہ عہد کی بات ہوئی یہ سارا اس کے اندر آتا ہے. اور اس کی تفسیر میں پڑھیں، کون پڑھے گا؟ حاشیہ نمبر 184 کھل گئی ہے آپ کے سامنے. جی آپ اٹینٹیو ہو کے کلاس میں بیٹھا کریں اور پارٹیسپیٹ لیا کریں آپ سب لوگ. جی جی جی. اب عائشہ کے علاوہ جو دوسرا ہے نا وہ پڑھے. ٹھیک ہے. حاشیہ نمبر 184. صحیح فرمان سے مراد وہ کام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دیے گئے تھے. سورہ اعراف رکوع 17 میں اس کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا.
اور عہد سے مراد وہ میثاق ہے جو کوہ طور کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت 63 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور اعراف آیت 171 میں پھر اس کی طرف اشارہ آئے گا۔ سورہ ٹھیک ہے، نساء یہ حاشیہ نمبر ریفرنسز ہیں، یہ ریفرنسز ہیں۔ آگے جو سورہ اعراف میں جو آئے گا نا حضرت موسیٰ کا قصہ، وہ بہت ڈیٹیل میں اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کو پڑھنا چاہے تو آپ کے سامنے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ کھولیے گا اور آپ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ٹائم ابھی شارٹ ہوتا ہے نا، تو اگر میں آپ کو وہ ساری ریفرنسز ابھی بتاؤں گی، کیونکہ یہ ہم نے بعد میں تو پڑھنا ہے، لیکن ابھی آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے لازماً جو ریفرنسز دیے گئے ہیں ان کو ضرور اپنی نظر سے گو تھرو کرنا چاہیے۔ جتنا آپ تدبر کریں گے اتنا آپ کو قرآن جو ہے وہ سمجھ آئے گا، اور آپ کا وہ جو تدبر کی کرنے کا جو وقت ہے، وہ جو ڈیوریشن ہے، وہ آپ کے ذکر میں کاؤنٹ ہوگی، اور ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ جتنا تدبر کریں گے آپ کے لیے ہی فائدہ ہے۔ آیت نمبر 155 میں جو بات کی گئی ہے، اچھا جی ایک منٹ، 155 دیکھنی تھی نا ہم نے، جی فَبِمَا پس بوجہ نقضِہم ان کے توڑنے کے، نقضی جو ہوتا ہے نا یہ ہے توڑنا، میثاقہم اپنے عہد کو، وکفرہم اور ان کے کفر کے، بھی آیاتی 7 آیات کے، یہ جو آیاتی ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع مؤنث ہے اور سالم ہے، ٹھیک ہے، اور کس کے ساتھ آئی ہے؟ بھی کے ساتھ آئی ہے، اللہ کی، اور وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کی۔ اب بھی آیاتی یہاں پہ مرکب جاری ہے، جار مجرور ہے، اور الانبیاء انبیاء کو، بغیری بغیر حقٍ حق کے، ٹھیک ہے۔ اب بغیری بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرور ہے، جار مجرور ہے، اور حقٍ بھی آگے مجرور ہو گیا ہے، وہ بھی کس کی وجہ سے؟ بغیر ان کی وجہ سے۔ تو وقولہم اور ان کے کہنے کے، قول قلوبنا کہ دل ہمارے غلفٌ غلاف ہیں، بل طبع مہر لگا دی اللہ نے۔ یہاں پہ اللہ نے اس کا ترجمہ اس لیے کیا کیونکہ اللہ کے اوپر پیش ہے، تو جب بھی پیش یا ضمہ آئے تو اس کا مطلب وہ آیت میں فاعل کا کام کر رہا ہے، علیہا کام کرنے والا، علیہا ان پر، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فلا پس نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، الا مگر بہت تھوڑا، قلیلاً بہت تھوڑا۔ جی اس میں اس آیت میں جو ہم نے مین بات پڑھی ہے وہ یہ کہ یہ سزا تھی۔ ابھی ہم نے یہ ذکر کیا ہے نا کہ پیچھے کہ ان کی جو نافرمانی ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ غلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، تو اس میں پھر خیر کیا ہوتی ہے؟ نہ اندر آتی ہے نہ اس سے خیر باہر آتی ہے، تو یہ ان کی نافرمانی کا سبب ہے کہ یہ بتایا گیا۔ اب یہ حاشیہ نمبر 187 پڑھیں، مبرہ ہیں تو مبرہ پڑھ لیں۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کس کس نے کلاس جوائن کی ہوئی ہے۔ تحریم ہے، عائشہ ہیں، اور کون ہے؟ کیونکہ میرے پاس سامنے وہ، میں اسکرین بند کروں گی تو پھر آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ جی تحریم مجھے دیکھ کے بتائیں کون کون ہے؟ ہما ہما کون ہے؟ پتہ نہیں ہما کے نام سے ہے۔ ہما کے نام سے کوئی اور ہوگا نا؟ جی ہما کے نام سے کس نے جوائن کیا ہوا ہے؟ لائبہ ایوب ہیں کہ شان سے ہیں؟ اچھا بول بھی نہیں رہی۔ اور کون ہے تحریم؟ بس آپ 3 لوگ ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، چلے یہودیوں کے اس قول کی طرف، ہاجرہ ہیں، ٹھیک ہے،
یہودیوں کے اس قول کی طرف سورہ بقرہ آیت نمبر 88 میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ تمام باطل پرست جہلا کی طرح اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصبات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کسی طرح ہم ان سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ جب کبھی خدا کی طرف سے پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ لیں گے۔ جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے اور وہی کیے چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی سخت بات ہے کہ جو عہد پختہ لیا تھا انہوں نے اس کو توڑنے کی بات کی، اور پھر دوسرا کیا کیا، آیات سے کفر کیا، اور تیسرا کیا کیا، انبیاء کو قتل کیا۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، جو میثاق کی بات ہے نا، جس میں عہد کی بات ہو رہی ہے کہ جو پختہ عہد لیا، اب عہد کیا تھا؟ عہد یہ تھا کہ اللہ اور والدین اور قرابت داروں کے ساتھ تعلقات کا عہد لیا گیا تھا کہ قطع تعلق ہی نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور ایک اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ یہ ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کرتے تھے اور شام کو اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے تھے، یعنی شام کو سبزی پھل بیچ رہے ہوتے تھے، دن میں قتل کرتے تھے اور شام کو سبزی اور پھل بیچ رہے ہوتے تھے۔ اس قدر دل سخت ہو گئے تھے ان کے، تو یہ ان کے سخت دل کا ہی ایٹیٹیوڈ تھا جو انہوں نے شو کیا۔ پھر یہ جو ہے نا بات کہ ان کے لیے پھر شدید عذاب کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور غلف کا جب بات آتا ہے نا کہ قلوبنا غلفن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق نہیں پہنچتا ان کے پاس، اور پختہ عہد توڑنے کی وجہ سے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ تو جب بھی کوئی انسان مسلمان اہل کتاب ہیں، ہم بھی اگر اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں یا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے یا قرابت داروں کے ساتھ وہ تعلقات نہیں کرتے جس کا حکم ہے، اور صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارا شمار بھی انہی میں ہوگا، کیونکہ یہ ہم نے بھی عہد لیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو حالات یہاں تفصیل سے بتائے گئے ہیں، ان کا مقصد یہ کہ ہم سب یہ چیزیں نہ کریں، ہم ان کی روش پر نہ چلیں۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو بات وہاں پہ مکمل ہو گئی ہے، ایمان لانے کا، ہر بات پر ایمان لانے کا پھر حکم دیا گیا ہے۔ اب یہودیوں کا یہ المیہ تھا کہ زیادہ تر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور یہیں پر یہ بات ہے کہ کچھ احکامات اللہ کے مان لیے اور کچھ نہ مانے، تو یہ اس میں چیز پھر آ گئی ہے۔ پھر اگلی جو بات ہے آیت نمبر 156 ہے، اس میں یہ ہے کہ وَبِكُفْرِهِمْ، اور بوجہ ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کے، عَلَىٰ اوپر، مریم کے، بہتان عظیماً بہت بڑا۔ اب یہ کیا بات تھی، اس کی تفسیر شاید نہیں ہوگی یا ہے، اچھا اس کو پھر دیکھتے ہیں۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت مریم پر زنا کا بہتان لگاتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ یہ فقرہ اصل سلسلہ تقریر سے تعلق رکھتا ہے۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 190 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی، اچھا یہ جتنی بھی ڈیٹیل لکھی ہے نا اس کو میں نہیں پڑھوں گی، اس میں جو مین بات ہے وہ یہی بتایا گیا ہے جو سارا پس منظر تھا کہ کس طریقے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوا، اور پھر کس طرح سے انہوں نے منصوبہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ پہلے حضرت مریم پہ انہوں نے بہتان لگایا اور پھر اس کے آن ورڈز، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے گواہی بھی دی، انہوں نے ساری چیزیں دیکھ لی۔ تو یہ آپ نے حاشیہ نمبر جو ہے 190 جو ہے اس کو ڈیٹیل میں گھر میں پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ یہ تیار کریں تاکہ آپ کو یہ معاملہ سارا کلیئر ہو جائے کہ کیا معاملہ تھا۔
اس کے بعد اس میں جو مین بات وہ یہی ہے کہ یہودیوں نے صرف حضرت موسیٰ کو مانا اور حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ پھر ابھی یہاں بات ہی صرف یہودیوں کی ہوئی ہے، عیسائیوں کی نہیں ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے نیکسٹ کہ یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے نا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی کہ انہوں نے بہتان لگایا، یہ بھی ایک نافرمانی کا یہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا جو اس میں شامل ہوتا ہے۔ جو پچھلی آیت ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے جو 6 کام تھے اس میں یہ بھی شامل تھا، تو کہ وہ بہتان بھی لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو یہ والی آیت ہے وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کے، اِنَّا، بے شک ہم نے، اِنَّا میں 2 نون ہیں کیونکہ شد ہے، ٹھیک ہے، ایک اِنَّا ہے اور ایک نون الف نا ہے۔ قتلنا، قتل کیا ہم نے، یہ بھی فعل ماضی معروف ہے، المسیح، مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، رسولہ جو رسول تھا، اللہ اللہ کا، وما حالانکہ نہیں، قتلہ انہوں نے قتل کیا اسے۔ اب یہاں پر جو بات ہے نا وَقَوْلِهِمْ ان کے کہنے کے، اِنَّا بے شک ہم نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اتنے ہٹ درم ہیں کہ وہ رسول ہے اللہ کا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وما، حالانکہ نہیں، قتلہ انہوں نے قتل کیا اسے، وما اور نہیں، صلبہ انہوں نے صلیب یا سولی چڑھایا اسے، ولیکن اور لیکن، شبہ وہ مشتبہ کر دیا گیا، لہم ان کے لیے، وَإِنَّا اور بے شک الذین وہ جنہوں نے اختلفوا اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہ اس سے، اور ما نہیں، لہم ان کے لیے، بھی اس کا، من علم کوئی علم، الا مگر، اتباع پیروی کرنا، الظن گمان کی، وما اور نہیں، قتلوہ انہوں نے قتل کیا اسے، یقیناً یقینی طور پر۔ اچھا، یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں اب جو بات سمجھنے والی ہے مسیح کے معنی نا، مسیح جو ہے نا وہ لکھا ہے، وہ نکلتا ہے میم سین ہے، ٹھیک ہے، میم سین ہے سے نکلتا ہے مسح، جس کا بنتا ہے جو، اور مسح کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہاتھ پھیرنا، یہ کیا تھا کہ کس نے ہاتھ پھیرا؟ کہ برکت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا مسح کیا گیا اور اللہ نے ان کو گناہوں سے صاف کر دیا تھا، ان کو، ایک منٹ، اچھا، اور یہ جو مسیح ہے نا یہ اس مسح سے نکلا ہے، اور اس کا معنی آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے اذن سے پھر وہ جتنے معجزات تھے ان کو ملے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے حضرت مریم کو بدکار کہا، ٹھیک ہے، کہ بدکار کرنے والی عورت کا بیٹا کہا، اس لیے آپ جب بھی دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کہتے ہیں، اور یہ اس بات کی بھی شہادت ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، یعنی اگر والد ہوتا تو پھر والد کا نام لگتا۔ دوسرا یہ کہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پہ واضح کی ہے۔ اچھا، تو دوسری چیز جو یہاں پر ہے نا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اسے قتل کر دیا، ہم نے تو اسے صلیب چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو مشتبہ یعنی کہ شبہ میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، کیسے اٹھایا اور کہاں پر ہیں،
اور کب وہ آئیں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہاں پر نہیں معلوم، لیکن اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ انہوں نے صلیب چڑھایا ہے، لیکن یہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ہوا کس طرح سے تھا، یہاں پر یہ کافی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس کا میں خلاصہ آپ کو بس اتنا بتاؤں گی کہ جب یہ ارادہ انہوں نے کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا، یہودیوں نے جب یہ ارادہ کیا تھا، اور جس جگہ جس کمرے میں حضرت عیسیٰ رکتے تھے وہاں پر اس چیز کا اللہ کی طرف سے جب ان کو حکم آیا تو انہوں نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ سے ظاہر اپنی لوگوں کے لیے وہی رو رو کے جو دعائیں مانگتے ہیں جس طرح سے، اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر اپنے کمرے میں چلے گئے، اور وہاں پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا تھا، اس وقت ان کے روم میں جو شخص تھا اس کی شکل جو تھی وہ ان کے لیے اس طرح سے وہ مشتبہ میں شک میں پڑ گئے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یعنی ان کے جیسے آنکھوں میں وہ ہوتا ہے نا کہ ایک رات کا وقت تھا اور ان کی آنکھوں میں اتنا وہ تھا، سرور تھا کہ ہم نے قتل کرنا ہے، کہ انہوں نے اسی شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھا، اسی کو قتل کیا، اسی کو صلیب چڑھایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو بات ہے نا کہ ان کے لیے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ڈھک دیا ہے، اور یہی بات ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو جب وہ دوبارہ آئیں گے اس وقت ان کو ایک طبعی موت ہوگی، یعنی جیسے ایک انسان صحت کے طور پہ جیسے بیمار ہوتا ہے پھر اس کو ایک جو پراپر جو موت ہے اس طرح انسان کی ہوتی ہے اس طرح سے ہوگی۔ اچھا